السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی اس مجلس میں ہم آپ کے سامنے عرفہ کے دن کا وظیفہ پیش کرنا چاہتے ہیں، اور یاد رکھیے کہ وظائف کی دنیا آج کل بہت بڑی اور بڑی ہوتی جا رہی ہے، اور اس میں کچھ تو مجربات کے نام سے داخل ہو رہے ہیں، اور کچھ تو ایسی بے سر و پا باتیں جن کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ ایسے وظائف جو قرآن و سنت سے بالکل خلاف ہو، اس طرح کی بھی باتیں آتی ہیں۔ تو وظائف کے بارے میں یہ اصول یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی وظیفہ آئے تو سب سے پہلے تو اگر وہ قرآن و سنت کا، قرآن مجید اور حدیث پاک سے اگر وہ ثابت ہے تو اس کی اہمیت اور افضلیت بہت زیادہ ہوگی۔ پھر اس کے بعد مجربات، اگر کسی معتبر بزرگ کا بتایا ہوا وظیفہ ہے تو پھر اس کے بعد اس کا درجہ ہے، لیکن اس کی بھی تحقیق ہو جانی چاہیے کہ یہ کس حد تک صحیح ہے۔ تو آج ہم آپ کی خدمت میں عرفہ کے دن کا وہ وظیفہ پیش کر رہے ہیں جو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ثابت ہے۔ روایت ترمذی شریف میں موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی، خیر الدعاء دعاء عرفہ، کہ بہترین دعا عرفہ کی دعا ہے، اور اس دعا کی فضیلت کے بارے میں بتایا کہ وہ ایسی دعا اتنی بہتر ہے کہ میں نے بھی اس کو کہا ہے، قلت انا والنبیون من قبلی، میں نے اور مجھ سے پچھلے نبیوں نے وہ دعا کی ہے۔ یعنی یہ ایسی مضبوط دعا ہے کہ کسی ایک نبی کا وظیفہ نہیں ہے، والنبیون من قبلی، مجھ سے پچھلے نبیوں کا بھی یہ وظیفہ رہا ہے، ان کا یہ عمل رہا ہے، اور یہ عرفہ کا وظیفہ ہے۔ تو عرفہ کے دن اس وظیفے کا ہم خصوصیت کے ساتھ بہت اہتمام کریں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد، بعض کلمات میں یحیی و یمیت بھی آتا ہے، وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، جس کو ہم چوتھے کلمے سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ تو اس کو عرفہ کے دن خوب پڑھیں، اور اس نیت سے پڑھیں کہ اس میں اللہ کی بڑائی اور اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے۔ مومن بندے کے لیے سب سے بڑا بول یہی ہے کہ وہ اللہ کے پر ایمان لانے کا بول بولے، اللہ کی بڑائی کا بول بولے۔ عرفہ کا دن اتنا بڑا دن اس رب نے دیا ہے، تو اس بڑے دن میں اس بڑے رب کی بڑی تعریف کی جائے، اس لیے عرفہ کے دن خصوصیت کے ساتھ اس وظیفے کا اہتمام کیا جائے۔ دوسرے وظائف اگر آپ کو بتائے گئے ہیں اس کی تحقیق کر لیں، ہم کسی وظیفے کا صراحتاً انکار نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس سے افضل وظیفہ عرفہ کا ہو نہیں سکتا ہے۔ اور عربی فتاوی میں ہم نے تحقیق کی، یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ فضیلت، یہ وظیفہ صرف حجاج کے لیے نہیں ہے، افضل قول یہی لکھا ہے کہ یہ غیر حجاج کے لیے بھی ہے۔ حاجی تو اس کو پڑھتے ہی ہیں، لیکن یہ وظیفہ غیر حجاج، غیر حاجیوں کے لیے بھی ہے۔ تو عرفہ کے دن ہم اس وظیفے کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کریں، عمل کریں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔